ملک میں بڑھتی دہشت گردی کے خلاف قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا ان کیمرہ اجلاس اسپیکر ایاز صادق کے زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ڈی جی ISI اور دیگر عسکری قیادت، وفاقی کابینہ، پارلیمانی کمیٹی کے ارکان، سیاسی قائدین، چاروں وزرائے اعلیٰ، گورنرز، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سمیت چاروں صوبوں کے IGs بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ PTI اور تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل سیاسی جماعتوں کا کوئی رکن اجلاس میں شریک نہ ہوا۔ عسکری قیادت نے قومی سلامتی کمیٹی بریفنگ میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اجلاس کے شرکاء کو اسکرین اور سلائیڈز کی مدد سے اہم شواہد کے ساتھ بریف کیا گیا۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق کمیٹی نے اسٹریٹجک اور متفقہ سیاسی عزم پر زور دیتے ہوئے انسداد دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس میں دہشت گردوں کے نیٹ ورکس، لاجسٹکس، سپورٹ اور گٹھ جوڑ ختم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق کسی ادارے، فرد یا گروہ کو پاکستان کے امن کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کمیٹی کا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بڑھتے غلط استعمال پر بھی تشویش کا اظہار سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس میں اپوزیشن کے عدم شرکت کو افسوسناک اور غیر سنجیدہ طرز عمل قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ قومی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے کے مترادف ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سانحہ آرمی پبلک اسکول کے بعد پوری قوم نے مل کر دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ 2018 میں قائم ہونے والی نااہل حکومت نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد روک دیا، جس کا خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان آج فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے۔ دہشت گردی کو ایک مرتبہ پھر جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہم سب کے آہنی عزم کے اعادے کی ضرورت ہے۔ 2021 کے بعد سے ملک میں دہشت گردی کا گراف تیزی سے اوپر گیا۔ رواں سال اب تک 76 دنوں میں دہشت گردی کے قریباً 190 واقعات ہوئے ہیں، جبکہ 2024 گزشتہ ایک دہائی کا سب سے بدترین سال رہا ہے۔ صرف واقعات کی تعداد ہی نہیں بلکہ ان کی سنگینی بھی لرزا دینے والی ہے، جس کی حالیہ مثال جعفر ایکسپریس پر نیشنل ایکشن پلان کی شکل میں واضح حکمت عملی موجود ہے۔ فوج اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کائنیٹک آپریشنز بھی پوری قوت کے ساتھ مسلسل جاری ہیں۔ ایسے میں اب تمام سیاسی قیادت کو بھی مکمل بصیرت اور ارادے کا اظہار کرنا ہوگا تاکہ ملک طاقت اور سیاسی حکمت عملی کے ساتھ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور دیگر حصوں میں امن قائم کیا جا سکے۔ ساری صورتحال میں قومی سلامتی کا اجلاس انتہائی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے آرمی چیف نے جو یہاں پر بریفنگ دی، جو گفتگو کی، اس کا متن بھی سامنے آیا ہے، جس میں سے کچھ اہم پوائنٹرز بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی شخصیت نہیں، یہ ہماری اور ہمارے آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ ہم کو بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ کب تک ہم ایک سافٹ سٹیٹ کی طرز پر بے پناہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ علماء سے درخواست ہے کہ وہ خارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں۔ اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، لہٰذا ملک کی سلامتی سے بڑھ کے کوئی چیز ہمارے لیے نہیں۔ پاکستان کے تحفظ کے لیے یک زبان ہو کر، اپنی سیاسی اور ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر ایک بیانیہ اپنانا ہوگا۔ آج سیاسی و عسکری قیادت کی جانب سے جو گفتگو کی گئی، جو کچھ بتایا گیا اور جو اس پر فیصلہ کر لیا گیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اسی پر گفتگو رہے گی کیونکہ ہم ایک بار پہلے بھی نیشنل ایکشن پلان بنا چکے، عمل درآمد مکمل طور نہ کر سکے۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، شہزاد چودھری، زیغم خان اور افتخار احمد۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس، سیاسی اور عسکری قیادت کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر آپشن استعمال کرنے کا فیصلہ کہ انسداد دہشت گردی کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد ہی وقت کی ضرورت ہے۔ سار صاحب، نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہی ضرورت ہے، ہم نے ایک ماضی میں بھی بنایا جس پر آج وزیر اعظم یہ کہہ رہے تھے کہ 18 کے بعد آنے والی حکومت نے اس پر عمل نہیں کیا، جس کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں۔ کیا آج جو ہم سوچ رہے ہیں مکمل عمل درآمد کر لیں گے؟ یہ تو میں نہیں جانتا کر لیں گے نہیں کر لیں گے، بیکاز ہمارا جو اجتماعی مزاج ہے اس میں کنٹینیوٹی اور فالو اپ کا فقدان ہے۔ تاریخی طور پہ جو بھی دیکھ لو آپ اٹھا کے، یہ چونکہ بہت ہی خطرناک کھیل ہے اور ہم شاید پہلے ہی کافی لیٹ ہیں، میرا ذاتی خیال یہ ہے۔ اور لوہے کو صرف لوہا کاٹتا ہے، ڈائیلاگ وغیرہ جو ہے نا، یہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، ڈائنوسورس کے ساتھ نہیں۔ افسوس یہ ہے کہ وہی بات میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ اس کو ایک پرماننٹ فیچر کے طور پہ رکھیں، چونکہ پاکستان بہت سے لوگوں کو رڑکتا ہے اور اب سے نہیں ہے یہ، اور اس کی بہت بڑی قیمت بھی ہم ادا کر چکے ہیں۔ سو اٹ شوڈ بی اے پرماننٹ فیچر، اس کے علاوہ وے آؤٹ ہے کوئی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔
ज़ैगम साहब 2014 सानिया APS और उसके बाद हमने एक रिजॉल्व देखा, एक नेशनल एक्शन प्लान बना, उस पर अमल दरामद के लिए बढ़े और फिर जितना भी अमल किया उसका हमें नतीजा भी मिला, कुछ सुकून भी हुआ, अमन भी आया। अब आज 2025 में हम एक बार फिर उसी जगह खड़े हैं, एक और नेशनल एक्शन प्लान की बात हो रही है, हर ऑप्शन इस्तेमाल करने की बात हो रही है, मगर आज बड़ी सियासी तफरीक है, पॉलिटिकल डिवाइड गहरी हो रही है। आज अपोजिशन ने इजलास का बॉयकॉट किया है, सियासी और फितरी तजादात बढ़ चुके हैं माजी की निस्बत। क्या इस सारी तफरीक के साथ आज नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद मुमकिन है? क्योंकि वहां से भी हमें बता दिया गया है कि फुल स्ट्रेंथ से काइनेटिक ऑपरेशंस तो हो गए, मगर जो नॉन काइनेटिक थे, क्या उम्मीद की जा सकती है कि उसकी तरफ तवज्जो की जाएगी अब की बार? 2014 में जिस वक्त नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, आप उस वक्त का माहौल देखिए। जब तक एक स्कूल में हमारे सैकड़ों बच्चों को ज़िबा नहीं किया गया, उस वक्त तक पाकिस्तान में डिबेट ये हो रही थी कि ये अपने लोग हैं, इनसे बात करो, इनके खिलाफ मत जाओ, ये ड्रोन की वजह से कर रहे हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका में बैठा हुआ है, इस वजह से वो इस्लामाबाद में और पेशावर में बम फोड़ रहे हैं। इतनी लैक ऑफ क्लैरिटी थी उस वक्त। ऐसी ऐसी सफाइयां पेश की जाती थी हमारे टेलीविजन पर बैठ के, TTP के लोगों की, दहशतगर्दों की सफाइयां दी जाती थी। उस एक वाक़े ने एक रिजॉल्व दिया कौम को। सबसे बड़ी बात उस एक्शन प्लान की और एक्शन प्लान के प्रोसेस की, जिसमें सब लोग इकट्ठे हुए, उसकी ये थी कि अब इनको नहीं छोड़ना। कौम के इत्तेहाद की अलामत था ये एक्शन प्लान। अब इस अरसे में क्या हुआ है? उसी तरह का चैलेंज है जो बाज लिहाज से उससे ज्यादा सीरियस है। उस वक्त 2014 में उन्होंने पाकिस्तान के अंदर राजवाड़े बनाए हुए थे, उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ अवेलेबल नहीं थी। अफगानिस्तान मदद कर रहा था, ऐसा नहीं है कि मदद नहीं कर रहा था। बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी उस वक्त आगाज उसका शुरू हो रहा था अफगानिस्तान में, वहां पे मारे जा रहे थे बलोच लीडर। उस वक्त BLA बन रही थी, ये जहन में रखिए। थोड़ी बहुत सपोर्ट भी छुपकर अफगानिस्तान की जो हुकूमत है अमरीकियों से छुपकर देती थी TTP को, लेकिन अभी वहां ऐसी स्ट्रेटेजिक उनको डेप्थ अवेलेबल हो गई है दहशतगर्दों को, दोनों तरह के दहशतगर्दों को, इंसर्जेंट्स को भी और टेररिस्ट को भी, कि वो सेफ हेवन्स उनके पास हैं, उनके वहां कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, उनके लीडर्स वहां महफूज हैं, वज़रा जैसे उनकी सहूलतें हैं, उनकी तनख्वाहें हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं, वेपन्स हैं बेहतरीन जिनका उस वक्त तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, और उनको फैसिलिटेट किया जाता है कि वो तश्कीलें बनाकर, ग्रुप्स बनाकर पाकिस्तान में आएँ और यहाँ आके दहशतगर्दी करें। तो किसी तौर भी इस वक्त जो चैलेंज है उस वक्त के चैलेंज से कम सीरियस नहीं है। लेकिन हमने देखा है कि जब चैलेंज आता है तो हम जागते हैं, जब हमारे बच्चे शहीद होते हैं, जब धमाके होते हैं तो जागते हैं, फिर थोड़ा सा लल आता है तो हम फिर सुकून में चले जाते हैं। और जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम रूट कॉजेस की तरफ नहीं जाते। आप इस एक्शन प्लान को देखिए, जो बेसिकली एक्शन प्लान नहीं है, जो बेसिकली पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं। 20 पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, एक्शन प्लान एक मुख्तलिफ चीज होती है। एक्शन प्लान आपको बताता है कि क्या काम होगा, इसको कौन करेगा, इस पर क्या वसाइल लगेंगे और इस काम को कब तक किया जाएगा। जिस डॉक्यूमेंट में ये चीजें होती हैं उसको एक्शन प्लान कहा जाता है। इस पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को लेकर एक्शन प्लान या 5, 10, 20 एक्शन प्लान बनाने की जरूरत थी, जिसको मुसलसल अपडेट किया जाता। सही, ये काम तो हमने किया नहीं। कहा गया कि इंतहा पसंदी को खत्म करेंगे। जरा देखिए किस तरह की इंतहा पसंदी पाकिस्तान में फैली हुई है। बिल्कुल सही। कहा गया कि फिरका वारियत को खत्म करेंगे। किस तरह की फिरका वारियत फैली हुई है। इंतहा पसंद जमातों को खत्म करना था, माशाल्लाह फैजाबाद में एक नई इंतहा पसंदी, एक नई तरह की इंतहा पसंदी ठीक हो गया, वो वहां पे खड़ी कर दी गई। तो बेशुमार चीजें हमने नहीं की जो करने की जरूरत थी। तो मेरे ख्याल एक्शन प्लान की भी जरूरत है, हमें रिजॉल्व की भी जरूरत है। और ये बहुत अहम मसला इस वक्त ये है कि अब अफगानिस्तान का क्या करें। और फिर वही बातें आपको सुनने को मिल रही हैं। उस वक्त पता है क्या कहते थे अफगानिस्तान के बारे में? सुनिए कि वो कोई ऐसे तातारी हैं कि अगर आप पे हमला कर रहे हैं और आप जवाब देंगे तो आपके शहरों को जला देंगे। कमाल है।
یعنی آپ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ان کے حملے کا، ان کی جنگ کا جواب نہ دو. آج بھی ایک بار ڈرایا جا رہا ہے. وہ سورما ہیں. بالکل صحیح. جی وہ ایسے سورما ہیں جو شکست دے چکے ہیں امریکہ کو، روس کو، سب کو اپنے طور پہ تنے تنا. صحیح ہوگا. وہ آپ کو بھی جلا کر رکھ دیں گے. صرف ہاتھ جوڑو، پاؤں میں گر جاؤ اس تمام دہشت گردی اور حملوں کے جواب میں. ٹھیک ہو گیا. کیا ہمیں یہی کرنا چاہیے؟ ہمارے لیڈر ہمیں بتائیں. ہمیں اپنے ملک کی سالمیت کے فیصلے لے کر کھڑے ہو جانا چاہیے اور عمل درآمد کی طرف بڑھنا چاہیے. بریک لے لیتے ہیں، ہم بریک سے واپس آتے ہیں.